الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے متعلق عقائد کا بیان جاری ہے، اور اس میں ہم نے آخری جو عقیدہ سمجھا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اغراض سے پاک ہوتے ہیں۔ ہمارے افعال میں غرض ہوتی ہے، کوئی کام کر رہے ہیں، یہاں پر ابھی بیان کر رہے ہیں، ایک فعل ہے، ایک کام ہے، کوئی سوال کرے کیوں کر رہے ہیں، کیا غرض ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی علم سکھانے کے لیے۔ تو اس غرض نے ہمیں ابھارا، پھر ہم نے ارادہ کیا اور پھر یہ فعل کر رہے ہیں۔ اسی طرح کھانا کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں جی، بھوک نے ہمیں مجبور کیا، پھر ہم نے ارادہ کیا اور پھر یہ فعل کر لیا۔ تو مخلوق کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے کوئی چیز غرض کے طور پر اسے مجبور کرتی ہے، پھر وہ مجبور ہو کر اس کے فوائد اور نقصان دیکھ کر ایک ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ عمل کرتا ہے۔ تو مخلوق کی ترتیب میں پہلے غرض ہے، پھر ارادہ ہے، اور اس کے بعد فعل کا صادر ہونا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی چیز اسے مجبور نہیں کر سکتی کسی کام کے کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجرد ارادہ فرماتا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے بس، اور پھر وہ اسے کر گزرتا ہے۔ فعال لما یرید، وہ کر گزرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کا ارادہ فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا غرض نہیں ہوتی، اللہ کے کام میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ کروڑوں فوائد ہوتے ہیں، کچھ بیان کر دیے جاتے ہیں، کچھ ہم تجربے سے جان لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو اس کے احکام میں اور اس کے افعال میں موجود فوائد کا کوئی گھیراؤ من کل الوجوہ نہیں کر سکتا کہ 1,00,000 حکمتیں تھیں اور فوائد تھے تو ہم نے سب جان لیے۔ کروڑوں فائدے ہوتے ہیں، انسان اس کو جان نہیں سکتا۔ تو خالق کی ترتیب میں پہلے ارادہ ہے، پھر فعل کا صادر ہونا ہے، اور پھر ہزارہ اغراض اور فوائد اللہ تعالیٰ کے اس فعل مبارک سے ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ترتیب یاد رکھنی ہوگی کہ مخلوق کی ترتیب میں پہلے غرض ہوتی ہے، وہ مجبور کرتی ہے، پھر ہم ارادہ کرتے ہیں اور پھر اس کام کو کر گزرتے ہیں، لیکن اللہ کو غرض مجبور نہیں کرتی۔ جب یہ عقیدہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تو آپ دیکھیں کیا میں نے قرآن کی کوئی آیت تلاوت کی؟ نہیں۔ کیا میں نے کوئی آپ کو حدیث سنائی؟ نہیں۔ تو کیا میں نے کیا چیز آپ کے سامنے بیان کی؟ میں نے عقلی دلیل کے طور پر اس عقیدے کو واضح کیا، اور میں آپ کو پہلے ہی بات یہ واضح کر چکا ہوں کہ عقیدہ 4 دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے: قرآن، سنت، عقل سلیم اور سواد اعظم۔ تو یہ عقل سلیم نے ہماری رہنمائی کی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بھی ترتیب وہی ہے جو مخلوق کی ترتیب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بھی کوئی مجبور کر رہا ہے۔ جو مجبور ہو جائے وہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ عقل نے منع کیا۔ ہم نے 2 چیزیں سامنے رکھی کہ اللہ کے فعل میں بھی پہلے غرض ہے، اور ایک اس کی ضد کو سامنے رکھ لیا کہ اللہ کے فعل میں پہلے غرض نہیں ہے۔ ہم کس سوچ اور فکر کو اختیار کریں؟ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس سوچ اور فکر کو جگہ دے دی کہ اللہ تعالیٰ کے فعل کے لیے غرض ہوتی ہے، تو عقل نے ہی ہمیں جھنجھوڑا کہ غلطی کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے فعل میں پہلے غرض ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا مجبور ماننا لازم آئے گا، اور یہ عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے۔ اس کا مطلب عقلی دلیل سے یہ عقیدہ بالکل واضح اور روشن ہوا۔ تو عقیدے کی 4 دلیلیں: قرآن، سنت، عقل سلیم اور سواد اعظم۔ اس کے بعد
اگلا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اثر قبول کرنے سے اور کیفیات کے طاری ہونے سے پاک اور صاف ہے، اس پر کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی، وہ کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتا، یعنی دوسرے لفظوں میں کہوں کہ وہ تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ جو بدلے وہ تو حادث ہوتا، ہم بدل جاتے ہیں، پہلے بچے تھے بڑے ہو گئے اب بوڑھے ہو جائیں گے، ہم پر تغیر زمانہ ہم میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی شے کے اثر کو قبول کرنے سے پاک اور صاف ہے۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ نہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، نہ میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، بلکہ اب جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ اگر ایسا مان لیں کہ وہ بدلتا ہے، تغیر کو قبول کرتا ہے، تو پھر اس کے فیصلے اور ارادے کیفیات کے تابع ہو جائیں گے۔ ایک کیفیت ہم پر طاری ہوئی، کسی نے ہم کو انعام دیا، تحفہ دیا، تو دل میں خوشی محسوس ہوئی اور پھر اس کے اثرات چہرے پر نمایاں ہوئے، تو ہم اثر کو قبول کرتے ہیں اور پھر اس کے جواب میں اعمال و افعال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے، ہمارا اب یہ فیصلہ اس اثر کے قبول کرنے کی وجہ سے تھا، تو ہم اثر کے دباؤ میں آ گئے، اس کیفیت کے دباؤ میں آ گئے، اور ہم نے سامنے والے کا شکریہ ادا کر دیا یا جواب میں اس کو کوئی تحفہ دے دیا۔ کسی نے گالی دے دی تو دل کو برا لگا، چہرے پر دل میں کیفیت طاری ہوئی اور اس بری کیفیت کے برے اثرات چہرے پر ظاہر ہوئے، اور پھر ہم نے بھی گالی دے دی۔ تو ہم نے یہ جو فعل کیا ہے وہ کیفیت کے تابع ہو کر کیا ہے، ایک کیفیت نے ہم کو مجبور کیا کہ جواب دے۔ کسی نے اچھا سلوک کیا تو کیفیت طاری ہوئی، اثر قبول کیا، اور پھر اس اثر نے ہم کو مجبور کیا کہ جوابی کارروائی کر، شکریہ ادا کر، جواب میں تحفہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا اثر قبول نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ اثر قبول کرے تو پھر اس سے اوپر کوئی چیز ہے جو اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں کہ بھی یہ تو اتنا گناہ گار ہے، اتنے قتل کیے ہیں، چرس پیتا ہے، دنیا جہاں کی بدماشیاں اس نے کر رکھی ہیں، اس کو تو بخشے گا ہی نہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کا مطلب اس کی خطاؤں کا اثر اس نے قبول کر لیا اور وہ اب بخشے گا ہی نہیں۔ تو نہ جانتے ہوئے ہم ایسے کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں جو ایک غلط عقیدے اور سوچ اور فکر کی طرف ہمیں لے جا رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خطاؤں کا ایسا اثر قبول کر لیا کہ اب اس کو بخشے گا ہی نہیں۔ یہ غلط تصور ہے، یہ درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، حتیٰ کہ بخاری کی روایت ہے کہ 100 قتل کرنے والے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جب اس نے سچی توبہ کی۔ 100 قتل، 100 گھر اجاڑنا، خالی 100 بندے نہیں مارے، 100 خاندان، ان کی اولادیں بھی ہوں گی، ان کی بیویاں بھی ہوں گی، بہت سارے ان کے متعلقین ہوں گے، کتنوں کو دکھ پہنچایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ تو اللہ اثر قبول نہیں کرتا۔ کوئی کہے کہ میں نے تو یہ بھی کام کیا، یہ بھی نیکی کی ہے، یہ بھی نیکی کی ہے، اب تو بخشے ہی بخشے۔ اللہ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، وہ اس پر کوئی کیفیت طاری ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، میں نے آپ کو عقل کی روشنی میں یہ عقیدہ سمجھایا کہ اللہ کی ذات پاک اثر قبول نہیں کرتے، اس کی ضد کیا ہے؟ اثر قبول کرتی ہے۔ ہم کون سی سوچ اور فکر اختیار کریں؟ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ اختیار کرتے ہیں کہ اثر قبول کرتا ہے، تو عقل رہنمائی کرتی ہے کہ اگر آپ یہ تصور رکھو گے، یہ سوچ رکھو گے اللہ کے بارے میں کہ اللہ اثر قبول کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیفیت کے تابع ہے، اور یہ عیب ہے اور اللہ عیب سے پاک ہے۔ لہٰذا عقل سلیم نے رہنمائی کی کہ یہ سوچ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بارے میں یہ سوچ ذہن میں رکھو کہ وہ ہر شے کا اثر قبول کرنے سے پاک اور صاف ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں، احادیث ہم نے پڑھی ہیں کہ آپ نیکی کرو تو اللہ خوش ہوتا ہے، برائی کرو گے تو وہ غضبناک ہوگا۔ تو خوش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اسی کو تو تبدیلی کہتے ہیں۔ ایک آدمی ایسے ہی بیٹھا تھا پرسکون، اس کو کچھ دے دیا تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی،
تو پہلے کی اور اب کی صورتحال میں تبدیلی نہیں آئی کیا؟ تغیر تو پیدا ہوا، اسی کو تو تغیر کہتے ہیں۔ ایک بندہ اچھا بھلا جا رہا تھا، اس کو دھکا دے دیا، غصہ ہوگا یا نہیں؟ پہلے اچھا بھلا جا رہا تھا اور دھکا دینے کی وجہ سے ایک کیفیت طاری ہوئی اور ایک لال پیلا ہو گیا وہ۔ تو اسی غصے میں آنے کو تو تغیر کہتے ہیں، اور حدیثیں اور قرآن کی آیتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ خوش بھی ہوتا ہے، اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب قرآن و حدیث تو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تبدیلی کو قبول کر رہا ہے، اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ تبدیلی کو قبول نہیں کریں۔ تو ہم کس سوچ و فکر اور نظریے کو اختیار کریں؟ تو دیکھیں، پہلے بھی یہ چیز آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ بتائیے یہ جو نتیجہ عقل کی روشنی میں نکالا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اثر قبول کرنے والا مانیں تو گویا کہ اس کو عیب والا مان رہے ہیں، اور کوئی چیز اس پر غالب آ رہی ہے، حاوی ہو رہی ہے، تو عقل نے درست رہنمائی کی۔ پھر ان احادیث اور قرآن کی آیات کا کیا جواب ہوگا؟ تو اب ان کا جواب یہ ہے کہ ہماری ترتیب کیا ہے۔ ہماری ترتیب یہ ہے کہ کسی نے اچھا جملہ کہا، کوئی حسن سلوک کیا تو دل خوش ہوا، چہرے پر ایک کیفیت طاری ہوئی، اور جواب میں ہم نے بھی بھلا کام کر دیا اس کے ساتھ۔ تو کسی نے کوئی کام کیا، اس کا اثر ہم نے قبول کیا، اور پھر جوابی کارروائی ہم نے انعام کے طور پر کی۔ تو تین چیزیں پائی گئیں، کسی نے کوئی عمل ہمارے ساتھ کیا اچھا، دل خوش ہوا، ہم نے اثر قبول کیا، اور جوابی کارروائی کی کہ ہم نے اس کے ساتھ بھی بھلائی کی۔ کسی نے ہمیں برا بھلا کہہ دیا، کسی نے ایک عمل کیا، ہم نے اس کے اثر کو قبول کیا، اور اس کے بعد ہم نے بھی اس کا بدلہ لیا۔ تو ہمارے یہاں تین چیزیں ہیں مخلوق میں کہ کسی نے کوئی سلوک کیا، اس کی وجہ سے کیفیت طاری ہوئی، اور پھر ہم نے جوابی کارروائی کی۔ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایسا ہے کہ بندہ عمل کرتا ہے، پھر اللہ کا دل ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے، پھر اس کا چہرہ ہے، اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، پھر وہ انعام عطا فرماتا ہے؟ نہیں، وہ جسم اور جسمانیت سے، دل سے، چہرے سے پاک و صاف ہے۔ تو بندے میں کتنے اسٹیپ ہوئے کہ پہلے قلب پر ایک کیفیت طاری ہوئی، اس کا اثر قبول کیا، اور پھر انعام دے دیا اگر بھلائی ہمارے ساتھ کی گئی، اور برا عمل کیا ہے تو ہم نے اثر قبول کیا اور ہم نے اس کا جواب برا دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باب میں بندے کے معاملے میں تو وہ اثر قبول کرنا بھی ہے اور پھر جوابی کارروائی، لیکن اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بیچ میں سے یہ کیفیت والا معاملہ جو ہم بندوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ نکال دیں، اور اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انعام دیتا ہے، نتیجہ مراد لے لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے اور غضبناک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ سزا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس پر کوئی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کے چہرے پر معاذ اللہ کوئی ناراضگی کے آثار نمایاں ہوئے اور پھر اس نے پکڑ لیا اور سزا دے دی، نہیں، یہ مخلوق میں ہوتا ہے۔ ہم اثر قبول کرتے ہیں، پھر جوابی کارروائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش اور ناراض ہونے سے مراد یہ ہے، خوش ہونے سے مراد ہے وہ انعام دیتا ہے، اور اس کے ناراض ہونے سے مراد ہے کہ وہ سزا دیتا ہے۔ تو جب آپ نے ان آیات قرآنیہ اور احادیث کا یہ معنی مراد لیا کہ جہاں بھی خوش ہونے کی بات کی جا رہی ہے، جہاں بھی ناراض ہونے کی بات کی جا رہی ہے، وہاں کیفیت طاری ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ خوش ہونے سے مراد انعام عطا فرمانا، اور ناراض ہونے سے مراد گرفت کرنا یا عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ تو جب آپ نے ان احادیث اور قرآنی آیات کا یہ درست مفہوم سمجھ لیا تو یہ بھی اپنے مقام پر آیات درست ہو گئی، ان پر بھی ایمان ہو گیا، اور یہ عقیدہ جو ہم نے عقل سلیم سے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اثر قبول کرنے سے پاک اور صاف ہے، وہ عقیدہ بھی اپنے مقام پر ثابت رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ بخشے گا ہی نہیں اور بخشے ہی بخشے، بعض اوقات ہم منتیں مان رہے ہوتے ہیں اور ہماری بہنیں اس میں بہت زیادہ آگے ہوتی ہیں، اور بندہ پہلے 2-4 رکعت کی منت مانتا ہے، پھر کہتا ہے یار اتنے میں تو کام نہیں ہوگا، 100 رکعت کی مانتا ہوں۔ اب کہ 100 رکعت جب نفل کی منت مانے گا تو اللہ تعالیٰ پہ اثر ہو جائے گا اور اللہ اس کا کام کر دے گا، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ نہیں پڑے گا، بعد میں کام ہونے کے بعد بھی پڑے گا نہیں، تو وہ ذات پاک کیسے اثر قبول کر سکتی ہے؟ آپ کو اگر معلوم ہو کہ استاد صاحب آج مجھے 500 روپے دیں گے تو پھر جب میں دوں گا تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا،
کوئی اثر آپ پہ طاری نہیں ہوگا. جب دے رہا ہوں گا تو پہلے سے ہی پتہ ہے. کسی بچے کو پتا ہو تو فرسٹ آیا ہے. اب جب اناؤنسمنٹ ہوگی تو وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی. لیکن میں اچانک سے کسی کو دے دوں اور اچانک سے اس کا انعام ذکر کیا جائے تو خوشی اور تغیر پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو پہلے سے سب کچھ جانتا ہے, وہ اثر کہاں قبول کرے گا. تو وہ ذات پاک اثر قبول کرنے سے پاک اور صاف ہے. اور جو آیات اور احادیث اس معنی کو ظاہر کرتی ہیں کہ جس میں ہمیں ایسا گمان ہوتا ہے کہ وہ اثر کو قبول کر رہا ہے, جیسے ناراض ہونا یا خوش ہونا, تو خوش ہونے سے مراد لیں گے انعام عطا فرماتا ہے, اور ناراض ہونے سے مراد لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرماتا ہے اور سزا دیتا ہے. تو دونوں چیزیں بالکل اپنے اپنے مقام پر ثابت ہو جائیں گی اور ہم بالکل درست اعتقاد اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو دیکھیں بعض اوقات نہ سیکھنے کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں, اور جس کا معال کار نتیجہ یہ نکل رہا ہوتا ہے کہ بھئی اگر 100 رکعت نفل کی منت مانوں تو اللہ متاثر ہو جائے گا. وہ زبان سے کہہ نہیں رہا, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ زیادہ مانوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا. تو اس لیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ صحیح درست عقیدہ نہ سیکھنے کی وجہ سے ہم کچھ ایسے اعمال و افعال کر رہے ہوتے ہیں جو اس عقیدے کی بالکل ضد بن رہے ہوتے ہیں. لہٰذا سیکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب آپ نے سیکھ لیا, سمجھ لیا, یاد رکھ لیا, آگے کسی کو سکھا بھی دیا, بیان کر دیا, تو یہ بالکل ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے. اور پھر انسان کا عمل اس کے مطابق ہوتا ہے, اس کے خلاف نہیں ہوتا. تو سیکھنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے, اور اس سے انسان کے ایمان کی حفاظت بھی ہوتی ہے. اب جو اس طرح کا کام کرتا ہے وہ بتائیے خطا پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خطا پر ہوگا. تو یہ عقیدے کا نہ سیکھنا اس کو خطا میں مبتلا کر رہا ہے. تو علم کی اہمیت اس سے انسان کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ ہماری فلاح کے لیے ہے, ہماری کامیابی کے لیے. ہم دنیا بھر میں بہت ساری چیزیں لوگوں سے پوچھتے نہیں پھرتے ہیں. کیوں پوچھتے ہیں؟ نیا موبائل لینا ہے, انفارمیشن. نیا مکان لینا ہے, انفارمیشن, معلومات, تاکہ صحیح نتیجہ اور کہیں ہم نقصان نہ اٹھا لیں, غلط راستے پر نہ چل جائیں. تو وہ رب سے تعلق کیسے قائم ہوگا, کون کون سے کام کروں, کس راستے پر چلوں, کس راستے پر نہ چلوں, یہ وہ تعلیم ہے کہ جو وحی کے ذریعے سے نبی تک پہنچتی ہے, ہم نہیں حاصل کر سکتے. آپ پانی میں غور کرو گے تو آپ اس کا فارمولہ نکال لو گے H2O, اس میں ہائیڈروجن کے 2 ایٹم ہیں اور آکسیجن کا 1 ہے, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتا ہے وہ آپ جان سکتے ہیں عقل کے ذریعے سے. تو ہم نے ان چیزوں کی واقعتاً جو ہے کوئی قدر نہیں کی, اس کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی, اور یہ ہم نے بہت بڑا اپنا نقصان کیا ہے. ابھی بھی وقت ہے, سیکھنا چاہیے. ابھی مجھے یہاں کے بعد ایک اور جگہ بھی جانا ہے, لیکن میں یہ نشست نہ چھوٹے اس لیے میں آپ کی خاطر, ورنہ مجھے ایک فون کرنا تھا کہ بھائی نہیں آ رہا, بس اور کیا تھا. لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, میں تھکتا نہیں ہوں. اللہ کی رحمت اور اس کی تائید شامل حال ہے. اس کے بعد عقیدہ ہے اللہ ہر شے کا مالک حقیقی ہے. کیا دلیل ہے؟ خود فرماتا ہے, جیسے میں نے خود میں بھی آیت تلاوت کی کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. تو اس سے ایک اور یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ جب اس کی ملکیت ہے سب کچھ, تو بتاؤ اللہ کی سب کچھ ملکیت ہے, اللہ مالک ہے, مالک اعلیٰ ہوتا ہے اور مملوک ادنا ہوتا ہے. تو بتائیے مملوک میں سے کسی چیز کو خالق کے برابر لایا جا سکتا ہے؟ نہیں. کسی بھی چیز کو خدا نہیں بنایا جا سکتا, کسی چیز کو اس ذات پاک کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہر شے کا مالک حقیقی ہے. یہاں حقیقی کا لفظ قابل توجہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کا مالک کہہ رہے ہوتے ہیں. گھر میرا ہے, اس گاڑی کا مالک میں ہوں, یہ کارخانہ میرا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ملکیت جو ہے یہ مجازی ملکیت ہے. حقیقتاً ہر شے کا خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے, اور اس نے اپنی ازلی تقسیم سے جس کو جو کچھ چاہا عطا فرما دیا. لیکن اس کے اس مالک ہونے کی شان قیامت کے دن بالکل واضح اور آشکار ہو جائے گی کہ یہاں پر تو مجازی طور پر ہم یہ کہنے والے موجود ہیں نا, یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے, یہ اس کا ہے. وہاں پر اس طرح کی بات کرنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں. تو وہ اسی لیے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.
کیوں روز جزا کا مالک اس دن ان دنوں کا بھی تو مالک ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ مالک یوم الدین کا تذکرہ کیوں؟ کہ یہاں پر کسی کی مجازی ملکیت اللہ کی عطا سے ثابت ہوتی ہے اور کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، لیکن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ اس وقت کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں، کوئی ملکیت کا دعویٰ نہیں ہوگا، تو حقیقتاً اس کی ملکیت واضح اور مالک ہونا واضح اور آشکار میدان محشر میں ہوگا۔ تو یہ بالکل آسان سی بات ہے، اور میں نے آپ کے سامنے عقیدہ بیان کیا اور پھر قرآن کی آیت پڑھ دی، تو آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے کہ یہ عقیدہ قرآن کی آیت پاک سے ثابت ہے۔ اس کے بعد اگلا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کی کوئی شے اس سے مخفی نہیں ہے۔ اب یہ کہنے کو بڑی سادہ سی بات ہے، اور دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 5 میں یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ جانتا ہے وہ اس کو جو تم چھپا رہے ہو اور اس کو جو تم ظاہر کر رہے ہو، انہ علیم بذات الصدور، کہ وہ جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو بھی، تو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب سب کچھ جاننے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آسان بات ہے؟ کتنی مخلوق ہے؟ تعداد کو جانتا ہے، کہاں کہاں ہے، کس کس حالت میں ہے، اس کی ابتدا کیا تھی اور اب وہ کس حال میں پہنچ چکی، وہ کتنے مراحل سے گزر چکی، ایک ریت کا ذرہ کس پہاڑ سے جدا ہوا، کہاں کہاں اس نے سفر کیا، کہاں اینٹ بنا، کس مکان میں لگا، ابھی کس جگہ پر ہے، پھر یہ عمارت ٹوٹے گی تو اس کا حال کیا ہوگا اور وہ کہاں پہنچے گا، اور مزید اس کے وجود پر قیامت تک کتنے مراحل گزرنے ہیں۔ ایک ذرے کے ساتھ بہت سارے علوم وابستہ ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کون سی ایسی ہارڈ ڈسک ہوگی کہ جو اتنا ڈیٹا سیو کر سکے؟ نہیں بنا سکتا انسان اس چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہ بڑی بڑی چیزوں کو گن نہیں سکتا۔ جب چیزیں گنی نہیں جا سکتی تو ان کے اندر موجود کمالات کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ کہ آپ کا اور ہمارا وجود ہے، اس میں بھی سینکڑوں کمالات اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایک ایک ہاتھ کو دیکھو، انگلیوں کو دیکھو، اس میں موجود لکیروں کو دیکھو، ناخن کی بناوٹوں کو دیکھو، ہر آدمی کی لکیریں ہاتھ کی دوسرے سے مختلف ہیں، سارا مٹیریل ایک ہی جیسا ہے، ایک ناک ہے، دو آنکھیں ہیں، پیشانی ہے، یہ جبڑا ہے، دو ہونٹ ہیں، دو کان ہیں، شکلیں سب کی مختلف ہیں۔ ہم کتنی شکلیں یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن اسے معلوم ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میری مخلوق ہے، تو اس کے علم کی وسعت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اور یہ کون سا علم ہے کہ جو اس نے اپنی صفت تخلیق سے جن چیزوں کو عدم سے، جن ممکنات کو عدم سے وجود میں لانے کا ارادہ کیا، ان کو وجود میں لے آیا، ہم ان کو نہیں گن پا رہے ہیں، ان کے اوصاف اور کمالات کو نہیں جان پا رہے ہیں۔ تو جو ممکن جن ممکنات کو اس نے وجود بھی نہیں عطا کیا، ان کو کون جان سکتا ہے؟ کروڑوں چیزیں، اربوں چیزیں ممکن تھی نا، اس میں سے اس نے جتنی پیدا کی ہم ان کو بھی نہیں جان سکتے، تو جس کو پیدا کر سکتا ہے اور ابھی تک نہیں کیا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی علم کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ ہمارا ذہن، ہمارے دماغ پھٹ کر رہ جائے، اور واقعی اس کی عظمت کا انسان اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بڑی عظمت والی ذات ہے، کہ اس کی ایک صفت علم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کمال صفت ہے کہ انسانی عقل حیران ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ جانتا ہے ہر ایک شے کو۔ اب یہ تفصیل جاننے کے بعد جب اس آیت پاک کو پڑھیں گے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے کہ واقعی پھر اس سے دوستی کرنے کو دل کرتا ہے کہ اتنے طاقتور ذات ہی سے تو دوستی کرنی چاہیے، اور کس سے دوستی کریں، کس سے جی لگائیں؟ ماں سے اللہ سے۔ ماں سے اللہ میں کیا ہے؟ کچھ طاقتیں، کچھ کمالات، کچھ ہمارے لیے فوائد، لیکن وہ فائدوں کا منبع، مخزن اور مصدر ہے کہ ہر فائدہ وہیں سے نکل کر ہمیں پہنچ رہا ہے۔ تو کس ذات مقدس سے تعلق اپنا استوار کرنا چاہیے، لہٰذا اس کی صفات ہی انسان کو، حضور نے فرمایا اللہ کی صفات پر غور کرو،
جو اللہ کی صفات میں غور کرو گے تو تمہارا ایمان درجہ کمال پر پہنچے گا، اس سے محبت ہونے لگے گی، دل کے خطرات کا علم۔ اسی طرح عزت اور ذلت اور حکومت اور اختیار کا حاصل ہو جانا یا چھن جانا اسی کے قدرت اور اختیار میں ہے، اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، کہ تو ہی ملک کا مالک ہے، آپ فرما دیں تؤتی الملک من تشاء، عطا فرماتا ہے بادشاہت جسے چاہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور عزت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلت مبتلا کرتا ہے، بیدک الخیر، ہر بلائی اس کے دست قدرت میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، ملک کا مالک ہے، بادشاہت اسی کے پاس ہے۔ جیسے سورہ ملک میں بھی فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تو بندہ کہتا ہے کون سا ملک اس کے ہاتھ میں ہے؟ پاکستان والوں کے پاس ہے، امریکہ والوں کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں کون سا ملک؟ تو یہ سب عطا ہے، حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ جسے چاہے ملک عطا فرمائے، جس سے چاہے ملک چھین لے۔ بس آخری بات کر کے گفتگو ذرا لمبی ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا آج۔ اس کی صفات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں اور ایک صفات فعلیہ کہلاتی ہیں۔ جیسے میرا یہ وجود ہے، یہ ذات ہے میری، اور میرا بولنا میری صفت ہے، میری خوبی ہے، میرا یہ ہاتھ ہلانا میری صفت ہے، میرا چلنا میری صفت ہے، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ سارے میرے اوصاف ہیں، میرے کمالات ہیں۔ تو بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی جو صفات ہیں، جو اس کے کمالات ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک کو صفت ذاتیہ کہتے ہیں اور ایک جو ہے وہ صفت فعلیہ کہلاتی ہے۔ اب صفت فعلیہ سے ہی آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی فعل کرتا ہے وہ صفت فعلیہ میں آتی ہے۔ رزق عطا کرتا ہے، رزاق کہلاتا ہے، تو یہ فعل ہے نا، رزق عطا کرنا ایک کام ہے، تو اس اعتبار سے اس صفت رزاقیت کو صفت فعلیہ کہا جاتا ہے۔ شفا دیتا ہے، فعل ہے، تخلیق فرماتا ہے، فعل ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، علم عطا کرتا ہے، یہ سارے افعال ہیں نا، تو یہ صفات فعلیہ کہلاتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض صفات جو ہیں وہ صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں۔ یہ 8 صفتیں ہیں: حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام اور ارادہ۔ حیات زندگی، علم، قدرت، سمع، یہ میں اپنے لیے اشارہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء نہیں ہے۔ بصر، کلام، ارادہ اور تکوین، یہ 8 صفات ہیں جن کو صفت ذاتیہ کہتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سی صفت صفت ذاتی ہے اور کون سی صفت صفت فعلی ہے؟ اس کا اصول کیا ہے؟ تو بس جس چیز کی ضد کو اللہ کے لیے ثابت کیا جا سکتا ہو وہ صفت فعلیہ کہلاتی ہے، اور جس چیز کی ضد کو ثابت نہ کیا جا سکتا ہو وہ صفت ذاتی کہلاتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہو حی، زندہ، اب ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ صفت ذاتی ہے یا صفت فعلیہ میں سے ہے۔ تو آپ کسی لمحے یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندہ نہیں ہے اس وقت، ہر وقت کہیں گے نا حیات، حی 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 حی، تو جس کی نفی اور ضد ثابت نہ ہو سکے ہم یہ کہیں گے یہ صفت ذاتی ہے۔ لیکن اگر کسی فعل کی ضد ثابت ہو سکے، جیسے اللہ تعالیٰ شافی ہے، شفا دینے والا، تو شفا دے بھی رہا ہے، نہیں بھی دے رہا ہے۔ جس کو بیمار کر رہا ہے، جس کی بیماری کو طویل کر رہا ہے، اس کو تو شفا نہیں دے رہا نا، تو اس کے حق میں ہم یہ کہتے ہیں نا شفا نہیں دے رہا، اللہ کی مرضی ہے، شفا دے رہا ہے تو اس کی نفی بھی ثابت کی جائے جس صفت کی، اس کو صفت فعلیہ کہا جاتا ہے۔ اب رزق کو دیکھیں، رزق دے بھی رہا ہے، نہیں بھی دے رہا، کم بھی دے رہا ہے، زیادہ بھی دے رہا ہے، تو نہیں دے رہا یہاں پر نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن حیات میں نہیں کہا جا سکتا ہے کہ زندہ نہیں ہے، علم میں نہیں کہا جا سکتا کہ علم ہے اور علم نہیں ہے۔ اگر علم نہیں ہے کہیں گے تو جاہل کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، اس کا مطلب علم کی نفی نہیں ہو سکتی، لہٰذا علم صفت ذاتی ہے۔ سن رہا ہے، نہیں سن رہا، نہیں کہہ سکتے۔
اس کا مطلب اس کی نفی نہیں کی جا سکتی، تو یہ صفت ذاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں وہ صفات فعلیہ کہلاتے ہیں، اور اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی ضد کو ثابت کیا جا سکتا ہو تو وہ صفت فعلیہ میں سے ہوتی ہے، اور اگر ضد کو ثابت نہ کیا جا سکتا ہو تو وہ صفت ذاتیہ میں سے ہوتی ہے۔ اور یہ 8 ہیں: حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام اور ارادہ، اور 8ویں ہے تکوین۔ یہ مختصر تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں یہ 7-8 جو صفات آپ کے سامنے ذاتیہ ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک ایک صفت کو جب کھول کر بیان کروں گا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ حیات کی صفت میں اتنی تفصیل ہے۔ اللہ کی زندگی کی کیفیت کیا ہے؟ ہماری زندگی مطلب روح ہے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، تو اس کی زندگی کی کیفیت کیا ہے اس کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی کیفیت کیا ہے؟ ہم تو لفظ نکالتے ہیں، آواز بھی نکالتے ہیں، اس کے کلام کی کیفیت کیا ہے؟ یہ لفظ پہلے نہیں تھا، اللہ تھا، آواز پہلے نہیں تھی، اللہ تھا، تو اس کا مطلب اس کا کلام کیسا ہے؟ وہ لفظ اور آواز سے پاک ہے۔ اب عقل حیران ہو جائے گی کہ آواز بھی نہیں ہے، لفظ بھی نہیں ہے، پھر بھی کلام ہے۔ یہی تو ہمارا رب ہے جو عظمت والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان علوم کو یاد رکھنے اور اسے محفوظ کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين۔ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ یا اللہ ان لوگوں نے جو تیرے دین کے لیے وقت نکالا ہے کریم و رحیم، اس وقت نکالنے کی برکت سے یا اللہ ان کی تمام مشکلوں کا آسان فرما، یا اللہ ان کی تمام مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ ان کے اہل و عیال کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ان کی اولاد میں انہیں سکون اور خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ انہیں ہمیشہ اپنے سایہ عاطفت میں رکھ، یا اللہ علم کی محبت عطا فرما۔ اے کریم و رحیم علم کے نور سے ہمارے عقائد کی بھی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما، اور اس نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ یا اللہ اسے ہمارے لیے بخشش کا سبب اور ذریعہ بنا۔ اے کریم و رحیم اس کے ذریعے سے یا اللہ ہمارے رزق میں فراخی عطا فرما، ہماری محتاجیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل ہمارے دامن گیر تیرے فضل سے نہ ہو۔ اے کریم و رحیم اگر تو نے اپنا ارادہ ازلی کے تحت کوئی فیصلہ فرما رکھا ہے تو یا اللہ پھر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم و رحیم میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔